اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کل تک ہم نے فرسٹ ایئر بایولوجی چیپٹر نمبر 10 کے 2 فائلہ پڑھ لیے تھے. اس میں ایک تھا فائلم پوریفیرا اور دوسرا تھا فائلم نائڈیریا. آج ہم 2 مزید فائلہ پڑھیں گے. اب کنفیوز نہ ہو کہ فائلم کو میں فائلہ کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیے، اگر میں ایک پڑھاتا تو فائلم کہتا، اور اگر میں ایک سے زیادہ پڑھا رہا ہوں تو جمع میں اس کو فائلہ کہیں گے. تو آج میں سب سے پہلے فائلم پلیٹی ہیلمنتھ پڑھاؤں گا. اس فائلم سے تعلق رکھنے والے جاندار فلیٹ ورمز کہلاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا ان کی جسامت کو. نیم کے پتے کی طرح یہ دبے ہوئے پتلے ہیں، اور یہ بڑے خطرناک ہیلمنتھ پیراسائٹس ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے مختلف باڈی سسٹمز میں رہتے ہیں، پرٹیکولرلی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی جی آئی ٹی میں رہتے ہیں، اور دے آر ریسپانسبل فار ویری ڈیبلیٹیٹنگ ڈیزیزز. جان لیوا بیماریوں کے یہ ذمہ دار ہیں. پہلے ہم ان کے کریکٹرز پڑھیں گے. فائلم پلیٹی ہیلمنتھ کے میجر کریکٹرز یہ ہیں کہ دے آر ڈارسو وینٹرلی فلیٹڈ. اب مجھے سمجھانے دیجئے کہ یہ ڈارسو وینٹرلی فلیٹن کیا چیز ہو. یہ کسی بھی چیز کا ڈارسل سائڈ ہے، اور یہ اس کا وینٹرل سائڈ ہے. یہ اینٹیریئر سائڈ ہے اور یہ پوسٹیریئر سائڈ، اور یہ دونوں جو ہیں وہ لیٹرل سائڈس ہیں. تو اگر کسی جاندار کو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی آپ پریس کریں تو اس کی لیٹرل سائڈ باہر نکلے گی. اوپر سے پریس کریں، سائملٹینیسلی نیچے سے بھی پریس کریں تو باڈی لیٹرل سائڈ پہ نکلے گی، فلیٹنڈ ہو جائے گی. دیٹ از کالڈ ڈارسو وینٹرلی فلیٹڈ. فائلم پلیٹی ہیلمنتھس ایسیلومیٹس ہوتے ہیں، بتا چکا ہوں یہ کیا ہے. اور ان میں ڈائجسٹو ٹریکٹ جو ہے یہ گریٹلی ریڈیوسڈ ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں. یہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان میں اگر ڈائجسٹو سسٹم نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے. چلو ابھی سمجھا دیتا ہوں. یہ جاندار میرے، آپ کے اور جانوروں کے جی آئی ٹی میں رہتے ہیں. تو جب ہم اپنے کھانے کو ڈائجسٹ کر کے فنش کر چکے ہوتے ہیں، یعنی انٹائر فوڈ ہیز بین ڈائجسٹڈ انٹو سالوبل فارم، اب انٹسٹائنل ولائی نے انٹسٹائن کے اندر سے فوڈ کے ایبزاربیبل مٹیریل کو ایبزارب کرنا ہے، تو یہ اس وقت آ کے مہمان بن جاتے ہیں. ڈائجسٹڈ فوڈ مٹیریل جو کہ ایبزارپشن کی کنڈیشن میں آ چکا ہوتا ہے تو اس کو ایبزارب کرتے ہیں. تو دے گیٹ ڈائجسٹڈ فوڈ. سو وائی دے نیڈ ڈائجسٹو سسٹم؟ یو آر گیٹنگ دا پوائنٹ. یہ ہمارے انٹسٹائن میں انتڑیوں کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں سے ان کو ہضم شدہ کھانا میسر ہوتا ہے. why they should have digestive system. یہ اتنے چالاک جاندار ہیں، انہیں پتا ہے کہ they have got access to digestive system, then why they should keep digestive system. They have access to digested food, then why they should have digestive system. تو اس وجہ سے ان کے پاس digestive system نہیں ہوتا. ایسکریٹری سسٹم ہوتا ہے،
اور their excretory system is made up of specialized cells جس کو flame cells کہتے ہیں یا پروٹونیفریڈیا بھی کہتے ہیں. یہ انٹر کی بایولوجی چیپٹر نمبر 1 میں پلینیریا کے اندر آپ پڑھیں گے کہ پروٹونیفریڈیا یا فلیم سیلز کیسے ہیں. یاد رکھیں کہ پروٹونیفریڈیا یا فلیم سیلز دنیا کا پہلا ایکسکریٹری اسٹرکچر ہے، اس کو فرسٹ کڈنی کہتے ہیں. تو یہ آپ پلینیریا دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پاس یہ جو دائیں بائیں سیلز ہیں یہ سارے کے سارے پلینیریا ہیں اور فلیم سیلز ہیں، اور یہ غیر ضروری رطوبتوں کو یعنی جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہے اس کو جسم سے خارج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جسم سے ویسٹ پروڈکٹس کو خارج کرنے کا جو پہلا اسٹرکچر بنایا تھا وہ فلیم سیلز تھے اور یہ پلینیریا نے بنائے تھے. اور یہ فلیم سیلز ہماری باڈی میں کڈنی کہلاتے ہیں. ہماری کڈنی ہے، سیل نہیں ہے، لیکن ایکسکریشن کی ابتدا اس اسٹرکچر. So students, in phylum Platyhelminth there are 3 classes, that is Turbularia, example is Planaria. Second class, very dangerous, Trematoda, example is liver fluke which is called Fistula hepatica, Fistula bushkai, Fistula magna and Fistula gigantica. اور تیسری کلاس بھی بڑی خطرناک ہے، کلاس سسٹوڈا. اس میں سینکڑوں اسپیشیز ہیں. کامنلی انہیں ٹیپ ورم کہا جاتا ہے، لیکن چند کے میں نام لے لیتا ہوں: ایکائنوکوکس گرینیولوسس، شسٹوسومم مینسونائی اور ٹینیا سیجینیٹا، ٹینیا سولیم وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس میں اسپیشیز وغیرہ آ جاتے ہیں. اچھا، یہاں بتا دیتا ہوں کہ پلیٹیہیلمنتھ کا جو پہلا گروپ ہے یہ نان پیراسائٹک ہے، اس کو کہتے ہیں فری لیونگ. فری لیونگ وہ ہوتا ہے جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو پلینیریا پانی میں رہتا ہے اور کسی جاندار میں نہیں گھستا اور اس کا نقصان نہیں کرتا. باقی یہ جو نیچے والے دو ہیں بدماش ہیں بورے، ٹریماٹوڈس اور سسٹو. میں اس وقت آپ کو ایک سسٹوڈ پیراسائٹ کا ہیڈ ریجن دکھا رہا ہوں، اس کو اسکولیکس کہتے ہیں. یہ ہیڈ ریجن کے اندر آپ کو 2 عدد سکر نظر آ رہی ہیں، 2 دوسری جانب بھی ہوں گی، تو یہ ٹوٹل 4 سکرز ہوتی ہیں. اور یہ اس کے اسکولیکس میں ہکس ہیں جو ابھی بند حالت میں. تو جب یہ کسی جاندار کی انتڑی میں گھستا ہے تو یہ ڈرل مشین کی طرح اپنا ہیڈ پینیٹریٹ کرتا ہے اور ہکس کو کھول کے اس میں یہ چپک جاتا ہے. اور یہ جو اس کے سکرز ہیں وہ اسے سک کرتا ہے ڈائجسٹڈ فوڈ، اور تمام ڈائجسٹڈ فوڈ تک اس کو رسائی ہوتی ہے. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ اکثر کر کے بھوک کی شکایت کرتے ہیں اور مائیں ان کو تانا دیتی ہیں کہ کمبخت تیرے پیٹ میں کیڑے ہیں کیا؟ ہاں ہوتے ہیں، اور سارا ڈائجسٹڈ فوڈ یہ چوس جاتے ہیں. تو بچے کے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں. تو یہ اس طرح کے بدماش ہیں اور خطرناک اتنے کہ اینٹی پارک اگر آپ استعمال کریں اینٹی پیراسائٹک میڈیسنز تو یہ کٹ کے پورا پیراسائٹ نکل جائے گا. اور اس کی سائز 17 میٹر ہوتی ہے. 5 میٹر میں یا 4 میٹر میں کسی خاتون کا ایک ڈریس آتا ہے، تو 17 میٹر اس کی لمبائی ہے. آپ سوچیں گے کہ 17 میٹر لمبائی والا انٹسٹائن میں کیسے سمایا؟ کیوں بھائی؟ ٹیپ سولوشن نہیں دیکھی؟ کھولو تو 1 میل کی لمبائی ہے، لپیٹو تو اتنی سی ڈلی. کیا آپ نے ریل نہیں دیکھا؟ بند کرو تو اتنا سا ریل، کھولو تو دور 1 کلومیٹر پتنگ اوپر اڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ پتلے ہیں نا، تو ٹیپ کی طرح، ان کو کہتے ہیں یہ ٹیپ ورم. یہ لپٹے ہوئے انٹسٹائن میں ایسے پڑے ہوتے ہیں، آپ نوٹس ہی نہیں کریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیٹ میں کیڑا ہے. اور یہ سینکڑوں ہو سکتے ہیں. تو بڑے خطرناک ہیں یہ.
فائلم پلیٹی ہیلمنتھ کے جو پیراسائٹس ہیں ان میں دو گروپس ہیں، بعض کو کہتے ہیں مونوجینیم۔ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ اگر کوئی پیراسائٹ ہے اور ایک ہی ہوسٹ سے شروع ہو کر پھر دوسرے بھی اسی ٹائپ کے ہوسٹ میں جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی فش میں جائے، دوسری بھی فش میں ہی جائے، تو اگر اس کا ایک ہوسٹ ہے یعنی فش ہے اور اس میں اپنی لائف سائیکل کے تمام مراحل کمپلیٹ کرے تو یہ کہلائے گا مونوجینیا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہوسٹ والا پیراسائٹ ہے، آپ نے سنا نہیں ہوگا، میں نام لے لیتا ہوں، یہ ہے شسٹوسوما مینسورائی۔ ایجپٹ میں بڑا کامن ہے، ایران میں بھی تھوڑا سا ہے، فلپین میں کامن ہے، لیکن ایجپٹ میں تو بہت ہے۔ یہ اپنی آدھی زندگی بتاتا ہے ایک انسان میں اور باقی آدھی زندگی بتاتا ہے ایک سنیل میں۔ تو انسان ایک ورٹیبریٹ ہے اور سنیل ایک انورٹیبریٹ ہے۔ تو یہ پیراسائٹ دو جانداروں میں آدھی زندگی اس میں گزارے گا اور مزید آدھی زندگی ڈیولپمنٹل اسٹیجز کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ بس چپ چاپ کر کے پاسان ہوتا رہتا ہے، انسان سے نکل کر جب یہ سنیل میں جائے گا تو یہ دوسرا روپ دھار لے گا۔ تو جس کے دو ہوسٹ ہوں وہ ڈائجینیا ہے اور جس کا سنگل ہوسٹ ہو وہ مونوجینیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو بتایا کہ پلینیریا خطرناک نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں، ایگزیکٹلی لائک می، میں بھی خطرناک نہیں ہوں، اور یہ لیور فلوک ہے، توبہ کرو اور کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ دنیا میں جتنی بھی شیپ اور گوٹ ہیں بشمول پاکستان، بشمول سندھ، میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ پروفیسر بن چکے ہیں، پروفیسر بچل بھٹو صاحب، اس کی ساری تھیسز ریسرچ کی اسی پہ لیور فلوک یعنی فیشولا ہیپیٹیکا پہ۔ تو لارکانہ سے لے کر بدین تک ہمارے پاس ڈیٹا ہے، بڑا خطرناک قسم کا، لیکن اس کا کیٹل اور بفیلو میں، شیپ اور گوٹ میں موت کی 90% سے زیادہ وجہ یہی جراثیم، یہ لیور فلوک کہلاتا ہے۔ آپ فلوک مانا کیڑا، اور یہ لیور کو ستیاناش کر دیتا ہے، اس لیے لیور فلوک۔ اور تیسرا یہ ٹیپ ورم، میں نے بتایا نا کہ 17 میٹر یہ لپٹ لپٹ کے پڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو بڑے خطرناک قسم کے جراثیم۔ تو جناب، میں نے جو پہلے پوائنٹ بتایا کہ چونکہ یہ جراثیم پیٹ میں انٹسٹائن کے اندر رہتے ہیں اور فوڈ جو ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ایبزارب کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے پاس جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے اڈاپٹ کیا ہے کہ بھائی ہم ایسے جاندار کے اندر زندگی بتاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں پکی پکائی تازہ روٹی اور ڈائجسٹڈ فوڈ مل جاتا ہے۔ وائی وی شوڈ کیپ ڈائجسٹو سسٹم، تو دیٹ از وائی یہ جاندار وہ ہیں جنہوں نے ڈائجسٹو سسٹم کو خدا حافظ کہہ دیا۔ تو فائلم پلیٹی ہیلمنتھ میں کلاس ٹربولریا ہے، ایگزامپل پلینیریا ہے، دوسری کلاس ٹریماٹوڈا ہے، ایگزامپل لیور فلوک ہے، تیسری کلاس سسٹوڈا ہے، ایگزامپل جو ہے وہ ٹیپ فارم ہے۔ چلو میں ہٹاؤں تاکہ آپ دیکھ سکیں، یہ ٹیپ فارم۔ اسٹوڈنٹس، ہم اب نیکسٹ فائلم پڑھیں گے، فائلم نیماٹوڈا، عام طور پر ان کو راؤنڈ ورمز کہتے ہیں، اور ڈونٹ کنفیوز دیز راؤنڈ ورمز with that of the ارتھ ورم۔ ارتھ ورم بھی راؤنڈ ورمس ہے لیکن وہ سیگمنٹڈ راؤنڈ ورمس، ان کی باڈی پہ رنگس ہوتی ہیں جس کو سیپٹم، سیپٹا، میٹامیئس، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو فائلم نیماٹوڈا بڑا خطرناک فائلم ہے، اس میں 20,000 کے قریب اسپیشیز ہیں، ان میں سے کچھ خطرناک نہیں ہے لیکن زیادہ تر خطرناک ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 50 اسپیشیز نیماٹوڈز کی ایسی ہیں کہ جو میڈیکلی امپورٹنٹ ہے، یعنی انسانوں کا ستیہ ناش کر دیتی۔ میں چند کا ذکر کر کے آپ کو، لیکن پہلے فائلم نیماٹوڈا کے میجر کریکٹرز، یہ پہلی بات تو یہ کہ راؤنڈ ورمس ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کا اگلا اور پچھلا سرا جو ہے، the end of the body and start of the body, that is blunt pointed ہوتے ہیں۔ یہ بائلیٹرلی سیمیٹریکل ہے، زیادہ تر پیراسائٹک لائف گزارتے ہیں، ان میں
اسکیلیٹن نہیں ہوتا، ڈائجسٹو ٹیوب ہوتا ہے، سیکچوئل ریپروڈکشن کرتے ہیں، ان کا نر الگ ہوتا ہے اور مادہ الگ ہوتی ہے۔ دنیا کا مشہور ترین نیماٹوڈ یعنی راؤنڈ ورم، جو کہتے ہیں کہ زمین پوری جو زمین ہے دنیا کی، ایک ایک انچ سے الگ الگ مٹی لے کر اس مٹی کو مائکروسکوپ پہ دیکھیں گے تو کچھ ملے نہ ملے ایسکیرس کے ایک ضرور، کیونکہ اس کی جو مادہ ہے نا وہ روزانہ 2 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ اب یہ چھوٹا سا نر ہے، ان میں نر چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ بڑی سی مادہ ہے، اور نر اور مادہ کی جب یہ کہاں رہتے ہیں؟ انسان کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ تو نر جب مادہ کو فرٹیلائز کرے گا تو جو پخانے سے انڈے پاس آؤٹ ہوں گے، آپ کہیں گے یہ پخانا کہاں سے آئے؟ بھائی آپ شہر میں رہتے ہیں، ساری دنیا شہروں میں نہیں رہتی، دیہات کے اندر رہتی ہے، اور دیہات کے اندر اوپن اسکائی ٹوائلٹ ہوتے ہیں، آپ اچھے سے رہتے، مزے سے رہتے، تو دنیا ایسے تھوڑی رہتی ہے۔ تو جب بھی کوئی انفیکٹڈ پرسن فیسس پاس آؤٹ کرے گا تو اس فیسس میں ایگز ہوتے ہیں، اور یہ بڑے وائبل ہوتے ہیں، یہ ٹیمپریچر کو جھیل سکتے ہیں۔ فیسس سوکھ جائے گا اور یہاں انسان، چرند پرند، کتے بلیاں گھومیں گے تو یہ ساری مٹی کے اندر جو اس کے ایگز ہیں وہ پھیل جائیں گے، پھر کسی نہ کسی طرح سے یہ ایگز جو ہیں وہ انسان کے جسم میں چلے جائیں گے۔ مثلا کھیتوں میں اگر یہ ایگز ہیں تو سلاد کے پتوں پہ آ سکتے ہیں، سبزیوں پہ آ سکتے ہیں، اور سب لوگ تو سبزیوں کو اچھے طریقے سے نہیں دھوتے، یا پھر بچے کھیل کود کے اندر جو مٹی ان کے ناخن میں جاتی ہے اس کو صاف تھوڑی کرتے ہیں، ایسے ہی جا کے کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سم ہاؤ یہ ایک جو ہے پھر وہ انسان میں جائے گا، دوسرے انسان میں جائے گا، اور ہیچ ہوگا تو وہاں لاروی نکلے گا، اور لاروی پھر ایڈلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا، تو یہ سائیکل چلتی رہتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ مونوجینیا لائف سائیکل ہے۔ اچھا، لیکن خیر مونوجینیا کا لفظ ٹماٹوز کے لیے استعمال۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ کے جسم میں ایسکیرس ہو تو یہ ایک تھوڑی ہوتا ہے، سینکڑوں ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا ڈائجسٹڈ فوڈ بھی لے لیتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے انٹسٹائن میں، آگے پیچھے یہ آتے رہتے ہیں، کبھی ناک سے نکلیں گے رات کو سوئے ہوئے، کبھی اینس سے نکلیں گے رات کو سوئے ہوئے، اور ناک سے نکلنے کے بعد یہ اندر منہ کے اندر جو نا اورل کی وجہ سے نکل کر جو ونڈ پائپ ہے، فوڈ پائپ سے نکل کر ونڈ پائپ میں چلے جائیں، ایک کھانسی اور بندہ گیا، ٹھاکر گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص سے یہ بچہ ہے اور اس کے منہ سے یہ، ناک سے یہ پیراسائٹ نکل رہے ہیں رات کو سوتے ہوئے، کیونکہ پیٹ پورے کا پورا بھر جاتا ہے ان راؤنڈ ورمز کی وجہ سے، ایسکیرس کی وجہ سے، تو وہ نکلنا چاہتے ہیں، تو ایسے بچے عموماً مر جاتے ہیں۔ تو بچوں کو کھیلنے سے منع نہ کریں، لیکن جب وہ کھیلنے کے بعد گھر میں آئیں تو ان کے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ورنہ بچے میں یہ انفیکشن آ جائے گا۔ یہ دیکھیں اب ایک بندہ دن میں کتنی بار فیسز پاس آؤٹ کرتا ہے؟ ایک بار تو کرے گا، تو اگر 10,000 لوگوں میں انفیکشن ہے تو آپ انڈوں کو ملٹی پلائی کریں تو روئے زمین کا ایک ایک انچ ہے اس کی مٹی پہ ایسکیرس کے ایگز موجود ہو۔ ناؤ ایک ایسکیرس، یہ میں ابھی جو پڑھا رہا تھا دیٹ واز ایسکیرس لمبریکوائٹس، لیکن اب جو میں پڑھا رہا ہوں اس کا نام ہے وہ وچریریا بینکروفٹائی۔ آپ اپنے چیپٹر میں فائلم نیماٹوڈا کے اگلے صفحے پہ جائیں، اوپر بولڈ لیٹر میں لکھا ہوا ہے، بینکروفٹائی نہیں لکھا ہوگا، عقل کے اکابر ہے، وہاں لکھا ہے وچریریا، پورا نام ہے وچریریا بینکروفٹائی، اس کا دوسرا نام ہے برجیا ملایا۔ تو یہ جناب اس کا لاروا ہے، اور یہ لاروا رہتا ہے ایڈیز ایجپٹائی ماسکیٹو کے اندر، جو کہ اس کا وائرس پھیلاتا ہے ڈینگی فیور۔ ایڈیز ایجپٹائی جو ڈینگی وائرس کو پھیلاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ وچریریا بینکروفٹائی کا لارول سٹیج رہتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو کاٹ دیا تو یہ لاروا
وچریریا بینکروفٹائی کا لاروا ماسکیٹو سے نکل کر آپ کے بلڈ میں آئے گا اور بلڈ سرکولیشن سے ہوتا ہوتا پھر یہ لمفیٹک ویسز میں آئے گا اور لمفیٹک ویسز کو بلاک کرے گا تاکہ لمف نہ اٹھ سکے. تو لمفیٹک ویسز لمف کو واپس نہیں لے جاتی. یہ میں چیپٹر 14 میں پڑھاؤں گا کہ واٹ از لمفیٹک سسٹم. اٹ از آؤٹ آف پلیس رائٹ ناؤ. تو جب لمفیٹک سسٹم آپ کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو نتیجے میں لمف ٹانگوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی ایک ٹانگ ایسی ہوتی دوسری ہاتھی کے جیسی ٹانگ ہوتی، اس کا نام اس لیے پڑ جائے گی. تو مچھروں کو اتنا آسان نہ لیں اور ڈونٹ جسٹ تھنک کہ اگر اینوفلس ہے تو صرف پلازموڈیم پھیلائے گا اور اگر ایڈیز ایجپٹ آئی ہے تو صرف ڈینگی فیور کا وائرس پھیلائے گا. نہیں، کئی اور جراثیموں کو بھی انسانوں میں اور جانوروں میں پھیلانے کے منتظر. تو نہایت ہی خطرناک قسم کا یہ پیراسائٹ ہے وچریریا بینکروفٹائی. اس میں ایک ٹانگ آپ کی نارمل ہوتی ہے اور دوسری ٹانگ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہاتھی کے جیسی، اس کی نام پڑ گیا ایلیفنٹیسس. اور اس کا جو بھی مرض ہے قدرت نے اس کے لیے شفا رکھی ہے، علاج ہے. قرآن پاک میں کہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. لیکن بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کا اچھا خاصا نقصان کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس راؤنڈ ورمز کو ایزی نہ لیں اور پلیٹی ہیلمنٹ یعنی فلیٹ ورمز کو بھی ایزی نہ لیں. دے آر ویری ویری ڈینجرس پیراسائٹ. اور آپ صرف ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ نالج نہ حاصل کریں. یہ نالج حاصل کریں اور دوسروں سے شیئر کریں، کیونکہ جب آپ نالج اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے کا یہی تو مقصد ہے. لیکن اگر دیکھو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ڈگری اینڈ ایجوکیشن. کاغذ کے ٹکڑے کے لیے جس کو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں. آپ پڑھیں ڈگری کے لیے نہیں، ایجوکیشن کے لیے. ایجوکیٹ یور سیلف. تو اسی کے ساتھ ہمارے دو فائلہ پورے ہو گئے اور کل ملاقات ہوگی دو نئے فائلہ کے ساتھ، دیٹ از اینالیڈا اینڈ آرتھروپوڈا مولسکا. اس کو پڑھیں گے. محنت کیجیے، محنت میں عظمت ہے. ریوارڈ میرا رب دیتا ہے. یاد ہے نا، یہ میں کہتا ہوں ریوارڈ میرا رب دیتا ہے، وہی دیتا. شاہ لطیفہ جو شعر آئے تھا، منگ تیں کھا منگنا جو بہاڑی تھوڑی کوڑا در دنیا جا جاج کا منگی جے صبح تو ہی کھے موٹی لگت آبا. اللہ سے مانگو وہ دیتا، اللہ انکار نہیں کرتا. ون ہن اقرب، اللہ تعالیٰ اس شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کو پکارو وہ دے گا. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تھینک یو ویری مچ.